الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق الله العظيم. محترم سامعین الکرام، حضرت شاہ علیہ السلام توکل علی اللہ کی دعا کرنے کے بعد اور توکل علی اللہ بھروسہ اللہ پر کیا جائے اس کا درس دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اور دعا مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کی گئی کہ جب قوم حضرت شاعر علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور حضرت شاعر علیہ السلام کو شہر بدل کرنے کی تہیہ کر چکی ہے اور حضرت شاعر علیہ السلام کی جان لینے کے ڈرتے ہیں. ان حالات کو دیکھ کر حضرت شاعر علیہ السلام بارگاہ عزتی میں دعا کرتے ہیں اور دعا اس انداز سے فرمائی جس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. اے ہمارے رب، ربنا افتح لی، ہمارا رب فرمایا، رب بھی نہیں فرمایا بلکہ پوری قوم کو بھی شامل فرما لیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. اے اللہ ہماری قوم کے درمیان، نافرمانوں کے درمیان، متکبرین کے درمیان اور ایمان والوں کے درمیان ایک فیصلہ کر دیجیے نا اور ایسا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے. آپ سے بڑا منصف مزاج کوئی نہیں، آپ سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں. آپ کا ہر کام انصاف کے تحت ہی ہوا کرتا ہے، اس لیے آپ کا پیغمبر آپ سے التجا کرتا ہے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اور آپ بہترین کام بنانے والے ہیں اور آپ بہترین حکمت والے ہیں. آپ کا ہر کام حکمتوں کی ماں
بہتی میں ہوا کرتا ہے، اس لیے آپ بہترین کام بنانے والے ہیں، یا ہماری دعا کو قبولیت عطا فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو منظوریت عطا فرما دیجئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظوریت کی مہر لگا دی، منظوریت کا سکہ جما دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں بلکہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کی نافرمانیوں کی پاداش میں جب یہ حق کی محنت ایک انتہا تک پہنچ گئی اور حد تک پہنچ گئی لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں ہوا کرتی، تو پھر ہر نبی نے مایوس ہو کر اپنی قوم سے نا امید ہو کر رب کو پکارا اور رب کے سامنے دعا کر دی ہے۔ ایک پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس ہے، قوم کی طرف سے کتنے بھی بھیانک حالات آئے، کیسی بھی حالات سنگین ہو گئے، لیکن کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ جب بھی حالات سنگین ہوئے ہیں تو دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، الہی میری قوم کو ہدایت دے دیجئے نا، پتھر مارنے والوں کو میرا اپنا بنا دیجئے، مجھ سے نفرت کرنے والوں کو میرا محب بنا دیجئے، مجھ پر سنساری کرنے والوں کو، پتھر مارنے والوں کو میرا اپنا بنا دیجئے نا، اور کلمے کی آگوش میں لا دیجئے نا، اور نبی کا رفیق بنا دیجئے نا، فإنہم لا یعلمون۔ وہ پیغمبر کی ذات کو ابھی سمجھ ہی نہیں سکے اور پیغمبر کو پہچان ہی نہیں پائے ہیں، جس دن پہچان جائیں گے تو جبل کے فرشتے کو بھی کہتے ہیں، تاریخ کے جبل کے فرشتے کو بھی نبی فرماتے ہیں، اور جبل پر نگرانی کرنے والے فرشتے اگر میں ہاں کر دوں تو دو پہاڑوں کے بیچ میں تاریخ کی بستی کو ملیا میٹ کر دے اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے، 21ویں صدی کا مسلمان تاریخ کی گلیوں میں جائے تو پہچان نہ سکے کہ یہاں تاریخ آباد تھا، لیکن اس وقت بھی فرماتے ہیں نہیں میرے رب نے تو مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صرف تاریخ والوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے، افغانستان والوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے مجھے تو رب نے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں تمہارے کے لیے یہی دعا کرتا ہوں اے اللہ میری قوم کے ایک ایک فرد کو ایمان دے دے۔ زینب آپ دیدہ ہے، اشکبار ہے، اور نبی کے پاس ابو کے پاس آ کر برتن لے کر آئی ہے، پانی بھرا ہوا ہے اور فرماتی ہے ابا جان آپ کا چہرہ تو پہچانا بھی نہیں جاتا، قوم نے کتنی تکلیفیں دی ہے، لہو لہان کر دیا اور کیچڑ میں اتنا کیچڑ آلود کر دیا، غبار آلود کر دیا کہ نورانی چہرہ بھی پہچانا نہیں جاتا۔ بیٹی رو رہی ہے، باپ اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کر اشکبار ہو جاتے ہیں، اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں اور آنسوؤں کی برسات میں نبی اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے بیٹی زینب رویا نہیں کرتے، حالات آتے ہیں لیکن حالات اس لیے آئے ہیں کہ تیرا باپ پیغمبر بن کر آیا ہے اور تیرا باپ ایک مقصد کے لیے آیا ہے، ابا اتنی محنت نہ کرو، ابا ان کو قرآن نہ سناؤ، ان کے پیچھے محنت کیوں کرتے ہو جبکہ وہ پتھر مارتے ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں اور بیٹا آج بھی تیرا باپ یہ کہتا ہے فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، پتھر مار کے لہو لہان کرتے ہیں، بازاروں کے بیچ میں توہین کرتے ہیں اور ذلت آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن میرا بھی گھر میں کر تیرے سامنے تیرا باپ دعا کرتا ہے تو آمین کہہ دے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ بیٹا تو آمین کہہ دے، تو آمین کہے گی، ایک بیٹی کی آمین پر رب فیصلے فرما دے گا اور نبی کی دعا پر بیٹی آمین کہتی ہے اور پھر باپ تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے بیٹا زینب تیرے باپ کا لایا ہوا دین اللہ دنیا کے چپے چپے میں پہنچائے گا، پہلی شرط یہ ہے کہ تیرا باپ برداشت کرے گا۔ یہ تو پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ کا حال ہے، اور ادھر حضرت شعیب فرماتے ہیں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر
الخاطئين. شعیب علیہ السلام نے دعا کر ڈالی. اب قوم کے متکبرین سردار جو تھے، اس دعا کے بعد رجوع اللہ کرنا چاہیے تھا، شعیب کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، دعوت کو قبول کر لینا چاہیے تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کا گرویدہ بن جانا چاہیے تھا، لیکن شعیب کو چھوڑ دیا. شعیب نے جو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب صاف انکار کر دیا، ہم تمہارے دین کی طرف لوٹ نہیں سکتے ہیں، ہم آپ سے بیزار آ گئے ہیں، اور پھر دعا کر ڈالی. تو اب قوم کے سرداروں نے مومنین کی طرف، ایمان والوں کی طرف اپنا بات کرنے کا انداز اور اپنا وہ سکون ان کی طرف کیا، اور پھر ان کو خطاب کرتے ہوئے سرداران قوم، متکبرین لوگ ان کمزور ایمان والوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. اے ایمان والو، کہا لوگوں نے جو قوم متکبرین تھے، ان لوگوں کو وہاں جو کمزور تھے، لئن اتبعتم شعيبا، تم نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، آبائی دین کو چھوڑ کر، ہماری نسلوں سے آئے ہوئے دین کو چھوڑ کر، ایک آدمی کی بات سن کر، ایک شاعر کی بات کو سن کر تم نے اس کا اتباع کر لیا. لئن اتبعتم شعيبا، تم نے شاعر کی بات مان لی، شاعر نے تمہیں تجارت کی قوانین بتائے، تمہیں تجارت کی پابندیاں بتائی، تم نے اگر باپ دادا کے دین کو چھوڑا اور شاعر کی اتباع کرنے کے بعد تجارت کی قوانین کو اپنایا، تجارت کی پابندیاں اختیار کی، تو یاد رکھو انکم اذا لخاسرون، تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے. یہ ایمان والوں کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاعر کی اتباع کرو گے اور تجارتی قوانین کو اپناؤ گے تو تمہارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے اور تمہیں نقصان ہو جائے گا، اس لیے کہ بغیر جھوٹ بولے، بغیر دغا بازی کیے تجارت نہیں چلا کرتی. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا نظریہ تھا، جو نظریہ آج میرا آپ کا بھی ہے، امت محمدیہ کا یہی نظریہ ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ بھی اسی جملے کے ساتھ اسی نظریے کو دہراتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر بازار میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو تجارت نہیں ہوگی، جھوٹ بول کر بیکار نہیں کریں گے تو نفع نہیں ہوگا، دھوکہ دے کر، گبن دے کر اگر کسی کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان اور کھوٹ ہو جائے گی، اور ہم نے بڑے پیسے خرچ کر کے سامان دکان میں بڑھا ہے، اگر اس میں ہم جھوٹ بول کر نفع زیادہ نہیں لیں گے تو ہماری تجارت ٹھپ پڑ جائے گی. یہ شعیب علیہ السلام کے ان متکبرین سرداروں نے جو ایسی ہی جھوٹ بازیاں کر کے مالدار بنے تھے، ایسی ہی جو نمبری کر کے مالدار بنے تھے، اور ایسی ہی دھوکہ بازی کر کے امیر بنے تھے اور سردار بنے تھے اور چودھری بنے تھے، لوگ قوم میں بڑے بنے تھے، لوگوں کو دھوکے دے دے کر بڑے بنے تھے، اور پھر انہی لوگوں کو جو اپنا راج کرتے تھے اور اپنی بات جماتے تھے. یہی غریبوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو منڈیوں میں، بازاروں میں تمہارے کاروبار نہیں چلیں گے، ٹھپ پڑ جائیں گے. ویسے ہی غریب ہو اور پھر قوانین کے مطابق اگر تجارت کرو گے، سچ بول کر کرو گے اور لحظ کے ساتھ کرو گے، ایمانداری کے ساتھ کرو گے، امانت داری کے ساتھ کرو گے اور سیدھے اسلوب سے کرو گے تو یاد رکھو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہو جائے گا. اس لیے اس کی بات مت مانو، اور دوسرا نقصان تمہارا یہ ہوگا کہ تم اپنے رسم و رواج سے محروم ہو جاؤ گے. تمہیں باپ داداؤں کی رسومات چھوڑنی پڑے گی، اور رسومات ایک ایسی بیماری ہے کہ جب وہ اس کا عادی بن جاتا ہے تو پھر چھوڑے بھی نہیں چھڑا کرتی. اس لیے اگر تم شاعر کی بات مانو گے تو تم کو نہیں چھوڑنا ہوگا، پھر بھی آبائی رسومات چھوڑنی پڑے گی، اور آبائی رسم و رواج کو چھوڑ کر تمہارا نقصان ہو جائے گا. اس لیے ہم تم سے ہمدردی کرتے ہیں، ہم تم سے توقع کرتے ہیں، اس لیے کہ تم ہمارے اپنے ہو، ایک ہی دیش کے ہیں، ایک ہی وطن کے ہیں، ایک ہی شہر اور علاقے کے ہیں، اس لیے ہماری بات کو مانو
اپنے آبائی اجداد کے دین کی طرف واپس ہو جاؤ، ورنہ تم نقصان میں ہو جاؤ گے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے مالداروں نے غریب لوگوں کو کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد مفسرین فرماتے ہیں چند لوگوں کے علاوہ پوری قوم نے بات کو نہیں مانا، اکثریت اپنی ضد پر باقی رہی، اور اکثریت اپنی حد گرمی پر باقی رہی، اور اکثریت نے اپنی منمانی کو اختیار کیا اور شعیب علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا۔ تو پھر اللہ نے اس دعا پر جو مہر لگائی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اس دعا پر جو مایوسی کے انداز میں نا امید ہو کر مانگی تھی، اس دعا کو شرط قبولیت سے نوازتے ہوئے فیصلہ فرما دیا، اور شاید سے فرما دیا شاید اب نہیں مانتے ہیں، اپنی ضد پر ہے۔ اللہ نے ان کو کھڑے کھڑے سیدھے انہیں زمین پر پھیرے مارا، اور زمین پر ان کے سر پٹک دیے، ان کے چہرے پٹک دیے، اور پاؤں ایسے چپکا دیے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور موت کے پر اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے۔ یہ ان کے ایک عذاب مفسرین فرماتے ہیں قوم شعیب پر 3 طریقے کا عذاب آیا، 3 طریقے کا۔ پہلا زلزلے کا عذاب، اور دوسرا اللہ نے صاحبان کا عذاب بھیجا، اس کو قرآن کہتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ يَوْمُ الذِّلَّةِ فَأَخَذَهُمْ يَوْمُ الذِّلَّةِ۔ اللہ نے ان کو صاحبان کے عذاب میں پکڑا جبکہ انہوں نے جھٹلایا۔ تو صاحبان کا عذاب ایسا تھا کہ ایسی گرمی، ایسی شدت کی گرمی کہ ان سے رہا نہ جاتا تھا۔ انہوں نے تہخانے بنائے تھے، بھائی بنائے تھے، انہوں نے تہخانے بنائے تھے، وہ تہخانوں میں گھس گئے گرمی سے بچنے کے لیے۔ ایئر کنڈیشن تو تھا نہیں، ایشیا کا انتظام تو تھا نہیں، انہوں نے ایئر کنڈیشن کے لیے بھائی بنائے تھے، تہخانے بنائے تھے، اس لیے کہ تہخانے میں ٹھنڈک ہوا کرتی ہے۔ اپنے اپنے تہخانوں میں گھس گئے، پوری قوم تہخانوں میں گھس گئی، ایک بھی باہر نظر نہیں آتا، سارے کے سارے تہخانوں میں ہے۔ لیکن وہ رب کن فیکون کا مالک ہے، وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے ان تہخانوں کی ٹھنڈک کو گرمی میں بدل دیا، اور تہخانوں میں جا کر بھی ان کو جلن محسوس ہونے لگی، گرمی شدت سے ہونے لگی، اوپر سے زیادہ نیچے آنے لگی، زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے تہخانے میں اوپر سے بھی زیادہ گرمی لگنے لگی۔ وہ تہخانوں سے باہر نکل آئے، اور جب باہر نکلے تو اللہ نے دھوئے کو بادل کی شکل میں اٹھایا، بادل نما دھواں اٹھا، اور اس بادل نما دھوئے کو انہوں نے بادل سمجھا، اور اس بادل کے پیچھے گئے۔ ایک آدمی نہیں، پوری قوم میری ہے، سارے کے سارے سرداران شعیب، سرداران قوم، جن کو اپنی مالداری پر گمن تھا، اپنی ثروت پر ان کو ایک ناز تھا، وہ اپنی ثروتی کو بھول گئے، اپنے مال و دولت اور اسباب کو بھول گئے، جن اسبابوں کو اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتے تھے، جس مال و دولت کو اپنی آسائش کا ذریعہ سمجھتے تھے، ان مال و دولت کو چھوڑ کر بھاگے، اسی بدلی کی طرف، اسی صاحبان کی طرف بھاگے، اور سارے کے سارے اس کے طرف بات آوازیں لگا رہے ہیں، آ جاؤ یہ بدلی ہے، لگتا ہے اس میں سے بارش ہوگی، اور اس میں ٹھنڈک بھی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کے جھونکے آ رہے ہیں، اور اس جھونکوں کے درمیان بہت اچھا لگتا ہے۔ ساری قوم کو بلایا، از اول تا آخر، سارے کے سارے اس صاحبان کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب اس صاحبان کے نیچے جمع ہو گئے تو ایک آدمی نے کہا شاید کوئی انکار کرنا چھوڑ دو۔ ایک آدمی کہتا ہے صاحبان کے نیچے سب جمع ہے، ایک کہتا ہے شاید کا انکار کرنا چھوڑ دو، شاید کو تسلیم کر دو، اور شمیر اور عمران نے جو تمہیں بتایا ہے اس کی بات کو نہ مانو، اور اس عمران اور شمیر کے کہنے پر تم نے بتوں کی پوجا کی ہے، اور شاید اس رب کی طرف بلاتا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، شاید کو کبھی تسلیم کر لو، نہ شاید کو پیغمبر مان لو، اور اس کی بات کو مان کر اس کے ایجنڈے میں آ جاؤ، اس کے سائبان میں آ جاؤ۔ اس سائبان میں مجھے بھیانک نظر آتا ہے، اس سائبان میں مجھے لگتا ہے کہ ایسی
اللہ نے آگ برسا دی. اس کو سائبان کا عذاب کہتے ہیں. جو رب پانی برسانے پر قادر ہے وہ رب پانی کی بجائے آگ برسانے پر بھی قدرت رکھتا ہے. اس رب نے ان کے اوپر آگ برسائی اور سب کو ختم کر دیا. یہ دوسری قسم کا عذاب ہے. اور تیسرا عذاب قرآن یہ بیان فرماتا ہے اس قوم کے اوپر اللہ نے چیخ کا عذاب بھی بھیجا. فرشتے نے چیخ ماری اور ساری کی ساری قوم شعیب کو ختم کر دیا گیا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا الذين كذبوا شعيبا جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو كأن لم يغنوا فيها ہم نے ایسا کر دیا جیسا کہ یہاں پہ تھا ہی نہیں. كأن لم يغنوا فيها ایسی تباہی مچا دی ایسا بیان کر دیا کہ کوئی دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں ہمیشہ آباد تھی. یہاں بہت بڑی منڈی اور بہت بڑا بازار تھا. اللہ نے ایسا بلڈوزر پھرا دیا. اللہ نے اپنی طاقت کا بلڈوزر ایسا پھرایا. ابھی یہ دنیا میں تو اگر بلڈوزر پھرتا ہے تو نشانات باقی رہ جاتے ہیں, کھنڈرات باقی رہ جاتے ہیں. ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں کوئی آباد تھا. لیکن رب فرماتا ہے الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها ہم نے ایسا بندوق چلایا, ہم نے ایسا عذاب بھیجا ان جھٹلانے والوں کو جنہوں نے شاید کو جھٹلایا. ہم نے ایسا ختم کر دیا كأن لم يغنوا فيها جیسا کہ یہاں کوئی آباد ہی نہیں تھا, یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا. ایسا ختم کر دیا. الذين كذبوا شعيبا كانوا من الخاسرين جن لوگوں نے شاید کو جھٹلایا ہم نے ان کو نقصان اٹھانے والا بنا دیا. دنیا میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کے ساتھ نے ان کو ہلاک کر دیا اور آخرت میں ابدی عذاب میں ان کو ڈال دیا جائے گا اور ابدی ہمیشہ کی رسوائی اور ہمیشہ کی عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا جائے گا. جب قوم ہلاک ہو گئی, قوم کو ستیہ ناش کر دیا گیا تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف واپس گئے جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام واپس گئے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی ہلاک شدہ قوم کی طرف واپس گئے اور واپس جا کر قوم سے کیا کہتے ہیں مرے ہوئے سے ہلاک شدہ قوم سے اس جگہ پر جہاں کوئی باقی نہ رہا سب ملیامت ہو گیا اس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا قوم اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی اے میری قوم میں نے تم کو اللہ کا میرے رب کا پیغام تم کو بڑی ایمانداری کے ساتھ پہنچایا. ونصحت لکم پوری پوری ہمدردی کر کے خیرخواہی کر کے سمجھایا لیکن تم تو مجھے مذاق ہی بناتے رہے. کوئی خیرخواہی کرے تو خیرخواہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہمیں سمجھایا. اللہ کا احسان کہ اللہ ہمیں قرآن سننے کا موقع دیتا ہے یہ رب کی طرف سے بہت بڑا احسان. تو خیرخواہ کا تو احسان مند ہونا چاہیے, احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. اس لیے شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم میں نے تم کو میرے رب کو تمہارے رب کے نہیں فرمایا, یہاں رب بھی فرمایا, ربنا نہیں فرمایا. یہ قرآن کی فصاحت ہے, یہ قرآن کی بلاغت ہے. وہاں قوم کو بھی ساتھ میں رہنا تھا اس لیے ربنا ہوا چند جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. اے ہمارے رب یہاں صرف اپنی طرف سے دعا ہے, صرف حضرت شعیب علیہ السلام اکیلے اپنی مری ہوئی قوم سے ہلاک شدہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں. اس لیے یہاں متکلم واحد کا صیغہ لائے اور کہا ربی میں نے میرے رب کے پیغام تم کو پہنچائے. یہ لوگ بعد میں ایمان لائے تھے اور میں تو پہلے سے اللہ کی طرف سے نبوت لے کر آیا تھا اور میں نے تم کو سمجھایا تھا لیکن تم نے میری بات کو نہیں مانا. فكيف آسى على قوم كافرين. حضرت صالح علیہ السلام نے کیا انداز اختیار کیا تھا اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا انداز کیا ہے. فكيف آسى على قوم كافرين. کیسے تم پر میں افسوس ظاہر کروں جب کہ تم کافر
کافرین تھے. افسوس اس بات کا ہے کہ تم نے میری بات کو مانا نہیں، اللہ پر ایمان نہیں لائے. لیکن تم پر افسوس اس بات پر نہیں ہے کہ تم کافر تھے، اسی کے حقدار تھے اور تم پر عذاب آیا، بہت اچھا ہوا. کیف عسى على قوم كافرين، ایسے میں افسوس ظاہر کرتا، بتائیے کیسے آسا افسوس علی قوم، اپنی قوم پر ظاہر کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ کافرین قوم تھی. یہاں سے ایک اصول بیان کیا ہے کہ کافرین کو، معاندین کو، معاند آدمی ہو، کافر آدمی ہو اور اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر اظہار افسوس نہ کرو. مفسرین نے لکھا ہے اگر کسی غیر کو تکلیف پہنچے تو اس پر اظہار افسوس نہ کرو، بلکہ وہ تو اسی کا حقدار تھا اور اپنے انجام تک پہنچا ہے. اس لیے کافر کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیف عسى على قوم كافرين، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر حالات آئے ہیں اور ان حالات کی وجہ سے وہ اپنے انجام تک پہنچے ہیں. بہت اچھا ہوا ہے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ قرآن کی اس صورت میں، ان صفات میں، ان آیات میں بیان فرمایا گیا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے اصول بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ملت ابراہیمی کے ایک عظیم الشان پیغمبر، شوکت والے پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اور اس کے مد مقابل فرعون اور حامان جیسے مجرمین کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. انشاءاللہ ہم بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیات میں کامیابی کے اصول بیان فرمائے ہیں کہ انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے. اس کے اصول بیان فرمائے، جس میں اصول بیان فرماتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے کسی بستی میں پیغمبر بھیجا ہو اور پھر اس بستی والوں کو آزمایا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس بستی میں ہم پیغمبر بھیجتے ہیں، رسول اور نبی بھیجتے ہیں، اس کے رہنے والے کو الا اخذنا اهلها، اس کے رہنے والے کو ہم چکھاتے ہیں بالبأساء والضراء، بدحالی اور تکلیف، مشکلوں کا مزہ چکھاتے ہیں. اور یہ اس لیے کرتے ہیں لعلهم يضرعون، تاکہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن جائے، گر گرانے والے بن جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے بن جائے. مغفرت کے عشرے کا پہلا دن اور آیت بھی ایسی ہی اللہ کے بدر سے آ جا رہی ہے لعلهم يضرعون. اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، گر گراتے ہیں. اس لیے ہم بستی والوں کو آزمایا کرتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں یہاں قریہ فرمایا وما ارسلنا فی قریہ، اور قریہ کہتے ہیں بستی کو. اب یہ قریہ کا لفظ چھوٹی بستی پر بھی، دیہات پر، گاؤں پر بھی بولا جاتا ہے اور بہت بڑے شہر پر بھی بولا جاتا ہے. قریہ کا لفظ عام ہے، بڑی بستی پر بھی بولا جاتا ہے، چھوٹی بستی پر بھی بولا جاتا ہے. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنے باپ کے پاس آئے ہیں اور اپنے باپ سے سرگزشت سناتے ہیں اور سناتے سناتے کہتے ہیں کہ ہم ایسی بستی میں سے جا کر آ رہے ہیں جن بستی والوں کو آپ ہمارے بارے میں پوچھ لیجیے. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قریہ بولا ہے، حالانکہ مصر سے آئے تھے اور مصر جا کر آئے تھے. عزیز مصر یوسف کو مل کر آئے تھے تو عزیز مصر کو ملا اور مصر تھا اور مصر کا بہت بڑا شہر تھا. لیکن یہاں بھائیوں نے اتنے بڑے شہر کے لیے بھی قریہ کا لفظ استعمال فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے شہر کو بھی قریہ کہا جا سکتا ہے، چھوٹے سے گاؤں کو بھی قریہ کہا جا سکتا ہے. مکہ کو بھی قرآن نے قریہ کہا ہے، طائف کو بھی قریہ کہا گیا ہے. حالانکہ عربستان کے سب سے بڑے شہر طائف کو اور مکہ کو سمجھا جاتا تھا. تو مکہ اور طائف اتنے بڑے شہر ہیں، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر قریہ کا لفظ بولا گیا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلنا فی قریۃ فرمایا تو قریہ سے مراد ہر بستی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر بستی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جہاں بھی پیغام حق پہنچ جائے. نبی نہیں پہنچا لیکن نبی کی محنت پہنچی ہے، نبی
نبی نہیں پہنچے، نبی کی دعوت پہنچی ہے، نبی نہیں پہنچا، نبی کے پیروکار پہنچے ہیں، نبی نہیں پہنچ سکتے لیکن دعوت نبوت پہنچا ہے، دعوت تبلیغ پہنچی ہے۔ یہ ہمارا ارسلنا بھی قرآن میں کافی ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جب کسی بستی میں جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان بستی والوں کو آزماتا ہے۔ اب آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ عموماً دو طریقے سے کرتا ہے۔ آزمائش کے عموماً دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کر دے اور مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرے اس لیے کہ دیکھے کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے۔ اور بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات درست فرماتا ہے، پرندگی عطا فرماتا ہے، مال و دولت عطا فرماتے ہیں اور اچھے حالات عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے دیکھنا چاہتا ہے کہ ان سارے اچھے حالات میں گر کر وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ تو صبر اور شکر کے ذریعے سے اکثر آزمائش ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی قرآن کہتا ہے وَنَبْلُوَكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شر اور خیر کے ذریعے سے برائی اور برائی کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ کتنا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے خیر اور شر کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طریقے ہیں بندوں کو آزمانے کے۔ اب باسا کہتے ہیں، قرآن نے کہا بالباسائی والضراء، باسا کہتے ہیں بیرون کی تکلیف کو، بیرون کے حالات کو، یعنی کہ باہر کے حالات کو، جیسے کہ زلزلہ آنا، خشک سالی کا آنا، بہت سارے دکار کا آنا، اسی طریقے سے گرمی زیادہ ہونا، ٹھنڈی کے تھپیڑے زیادہ ہونا، یہ سارے باہر کے حالات ہیں۔ ان حالات کے ذریعے سے اللہ آزماتا ہے۔ اور ضرورت کہتے ہیں اندرونی حالات کی، اور اندرونی حالات جیسا کہ کسی کو بیماری میں مبتلا کر دیا یا تعاون پھیلا دیا، پیٹ پھیلا دیا، بیماری پھیلا دی، یا کسی انسان کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کر دیا یا کسی کو خوف کے اندر مبتلا کر دیا، یہ اندرونی خوف ہے اور اندرونی امتحان ہے، اندرونی آزمائش ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ضرورت کہا۔ تو اللہ اندرونی اور بیرونی حالات سے انسان کو آزماتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ دیکھو کہ وہ کتنا توجہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف کتنا رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان پر حالات بد ہو جاتے ہیں، حالات مشکل کن ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے تاکہ حالات دور ہو جائے اور حالات سازگار ہو جائے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا گیا کہ مثنوی شریف میں علامہ رومی نے بیان فرمایا ہے کہ تبرک کیسا ہونا چاہیے، لعلہم یتضرعون، اللہ کے سامنے عاجزی کرو، کیسی عاجزی ہونی چاہیے۔ مثنوی شریف میں علامہ رومی فرماتے ہیں نصوح نام کا ایک آدمی تھا، نصوح جس کا نام تھا، اس نصوح آدمی کی حالت یہ تھی کہ تھا آدمی لیکن عورتوں کی شباہت اختیار کر کے عورتوں کی شکل اختیار کرتا تھا اور عورتوں کی شکل ایسا جملہ نہیں آئے گا، بہت نصوح کہتا ہے کہ عورتوں کی بیس سے وہ بادشاہ کے دربار میں رہا کرتا تھا اور بادشاہ کی بیگمات کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن اس کو اس کا احساس تھا کہ یہ گناہ ہے کہ میں مرد ہوں اور میں عورت کی شباہت اختیار کرتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو بھی میرے معاشرے کو بھی سمجھنا چاہیے، جو مرد عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی شکل اختیار کرتی ہے اس کو ڈرنا چاہیے۔ یہ نصوح کا حقیقت تھا کہ میں تو مرد ہوں اور عورت جیسا لباس اختیار کر کے اور عورت بن کر میں بیگمات کی خدمت کرتا ہوں، یہ تو جرم ہے۔ اس لیے روزانہ وہ جنگل میں جاتا اور جنگل میں جانے کے بعد بہت روتا اور رو کر کہتا اے اللہ یہ سنگین جرم مجھ سے کب تک ہوتا رہے گا، یہ میں حکم عدولی کب تک کروں گا، اے اللہ تو نے مجھے مرد بنایا، میں نے اپنے آپ کو عورت کی شکل میں ڈھا دیا، شکل و صورت عورتوں کی اختیار کی، یا اللہ یہ بھی جرم ہے، یہ بھی غلط ہے اور میں بیگمات کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوں، میں بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوں، اگر میرا جرم پکڑا گیا تو مجھے سزا ملے گی اور اگر دنیا میں پکڑا نہ
بھی گیا کہ اللہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور مر کر تیرے سامنے آنا ہے، تجھے کیا میں دکھاؤں گا، میں تجھے کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے تیری قدرت کے اوپر جھنڈے کیے ہیں، میں نے تیری قدرت کے ساتھ کھیل کیا ہے کہ تو نے مجھے ایک انسان آدمی کی شکل میں بنایا، میں نے اپنے آپ کو عورت کی شکل میں ڈال دیا، یہ کرتے روزانہ دعا کرتا، لیکن وہی قدر عورتوں کی شکل میں بادشاہ کی بیگمات کی خدمتیں کرنا، اور سارے کے سارے لوگ اس کو عرب ہی سمجھتے تھے، تو نہیں جانتا تھا کہ یہ بات ہے۔ ایک دن یقین جنگل میں ایسا ہو رہا تھا، ایک اللہ کا ولی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا، اس کی صباحت سے اس نے پہچان لیا کہ اللہ کا ولی ہے، اس کی شکل و صورت سے اس کو اندازہ ہو گیا یہ اللہ کا ولی ہے، دوڑا ہوا گیا، اس اللہ کے ولی کے پاؤں کو پکڑ لیا، اس کے پاؤں سے چمٹ گیا اور چمٹ کر کہنے لگا، او اللہ والے میرے دعا کر دے، میرے لیے ہاتھ اٹھا دے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، میری ہدایت کی سبیل قائم کر دے، اور انتظامات کرتے صحیح راستے پر آنے کے۔ اس اللہ والے نے اس کے لیے جنگل میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ مثنوی شریف میں مولانا رومی لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کی ہدایت کے اسباب قائم کیے، اور سبب اس طریقے سے ہوا، بادشاہ کی بیگموں میں سے ایک بیگم کا ہار گم ہو گیا، اور اس ہار کے گم ہو جانے کی وجہ سے الزامات کے لگے کہ جتنے بھی خادمات ہیں، جتنی بھی خدامائیں ہیں، ان سب کو کھڑا کیا جائے اور ان کی تلاشی لی جائے۔ ان خدامات میں اور خادمات میں یہ بھی تو خادمہ تھی، عورت کی شکل بھی اس کی بھی، اس کو بھی کھڑا کر دیا گیا، ساری خادمات کھڑی ہے، یا پھر بعد دیگر کی تلاشی لی جا رہی ہے، کپڑے اتارے جا رہے ہیں تلاشی لینے کے لیے، اور وہی لائن میں کھڑے کھڑے دعا کرتا ہے۔ مصنوی میں عجیب انداز میں دعا ذکر کی ہے، اور مصنوی میں مولانا رومی لکھتے ہیں عجیب عجیب اس نے عنوان سے دعا کی، اور اس کی دعا کو درس کرتے ہوئے فرمایا، وہ کھڑے کھڑے کہ وہ تو تلاشی لیتے لیتے قریب آ رہے ہیں، کہیں میری باری نہ آ جائے، کھڑے کھڑے رب سے کہتا ہے، اے اللہ مجھے رسوائی سے بچا لیجیے۔ اس کا پہلا جملہ، اے اللہ مجھے رسوائی سے بچا لیجیے، اگر مجھے تلاشی لی گئی اور میں تو عورت کی جگہ پر مرد نکلا تو کتوں کو ڈال دیا جائے گا، اور کتے نوش کھائیں گے، اور مجھے بڑی بڑی سزائیں بادشاہ دے گا۔ اے اللہ آج ستاری فرما دے، آج ستاری فرما دے، اور میرے عیب پر پردہ پوشی کر دے، تو پردہ پوشی کرے گا۔ میں نیت کرتا ہوں آج کے بعد کوئی بھی کام ایسا نہیں کروں گا جو تجھے ناراض کر دے۔ اس تدبر کے ساتھ، اس عاجزی کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے آج پردہ پوشی کر لے، میں میری ساری نالائقیوں کا، میں نے جتنی بھی نالائقیاں کی ہے اس کے بارے میں توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ تو بڑا عظیم ہے، اگر خانہ کعبہ میں حرم میں بھی اگر کسی سے گناہ کبیرہ ہو جائے، بڑا گناہ ہو جائے، پھر بھی تو اس کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے۔ گناہ تیری شان سے بڑے نہیں ہو سکتے، یہ رسول دعا کرتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ تیری شان سے بڑے نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یہ کہہ دے کہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ساری کائنات کا مالک ہے، تو بڑی قدرت والا ہے، تو بڑی شان والا ہے، تیری شان کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ رسول دعا کرتا ہے، اے اللہ میں نالائق تھا اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میرے مناسب تھا، اس لیے کہ نالائق کے اعمال بھی نالائقی ہوتے ہیں، یہ کہتا ہے نالائق کے اعمال بھی نالائق ہوتے ہیں، اس کی بدن سے سرزد ہونے والے اعمال بھی نالائق ہوتے ہیں۔ اے اللہ میں اپنی نالائقیوں کا اقرار کرتا ہوں، لیکن تو عفو درگزر کا مالک ہے۔ اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما دے اور میرے لیے آج بچانے کا انتظام فرما دے۔ میری گناہوں کی کالائی اتنی قریب آ گئی ہے کہ اگر تو مدد نہ کرے گا تو میں رسوا ہو جاؤں گا، میں بدنام ہو جاؤں گا،
کوئی انتقام نہیں. اے اللہ آج کے اس گنہگار بندے سے بھی کہہ دے انتم الطلقاء، تم آزاد ہو. کہہ دے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا. بس یہ دعا کر رہا تھا اور وہ مسئلے میں لکھا دعا کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا. دوسروں کی تلاشی چل رہی ہے اور یہاں یہ بے ہوش ہو گیا، زمین پر گیا اور بے ہوشی کے عالم میں مسئلے شریف میں لکھا اللہ نے اس کو جنت اور جہنم دکھائی. بے ہوشی کی حالت میں عالم غیب منتشر کر دیا، اس کے سامنے جنت اور دوزخ کو کھول دیا. جب تلاشی کرتے کرتے اس کے پاس آنے میں 5 یا 6 خاتمائیں باقی تھی اور چور پکڑا گیا. ہار مل گیا. ادھر اس کو ہوش آیا اور ہوش آنے پر پوچھا کیا ہوا، کہاں چور مل گیا. دیکھا گیا کہ اس کے پاس آنے میں 5-6 خاتمائیں باقی تھی اور یہ ہار مل گیا ہے. اس کی چوری پکڑی گئی، بیگمات کا ہار مل گیا. اور پھر بیگمات کا ہار ملنے کے بعد سب کو کہا کہ اپنے اپنی جگہ میں اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ. یہ نشہ وہاں سے اٹھ کر چلنے لگا تو خاتمہ بیگمات نے کہا تو کہاں چلی جا رہی ہے، تو ہماری خاتمہ میں سب سے زیادہ اچھی خاتمہ ہے. وہ تو خاتمہ کہتی ہے اور یہ تو خاتم تھا. اس نے کہا بس اب مجھے معاف کرو. خاتمہ معافی مانگتی ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے کہ ہم نے الزام لگایا اور تجھے تجارت میں کھڑا رہنا پڑا. اس نے کہا رسول نے کہا میں نے تم کو معاف کر دیا لیکن تم مجھے معاف کر دو، اب میں خدمت نہیں کر سکتی. اور یہ کہہ کر وہ جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگتے مانگتے ولایت کے درجے تک پہنچ گیا. تو اللہ کو ایسا تضرع پسند ہے لعلہم یتقون. ایسی توبہ کرو اور اللہ کے سامنے ایسی عاجزی کرو، ایسی انکساری کرو کہ رب کو پیار آ جائے اور رب زندگی کے حالات درست کر دے، مشکلات دور کر دے. تو اللہ ایک اس طریقے سے آزماتا ہے. دوسری آزمائش شکر اور صبر کے ذریعے اور انشاءاللہ آپ کی بات زندگی باتیں کا آئندہ تک سنیں گے. اللہ یقین نصیب فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعلانات، ایک اعلان ہے سن لیجیے. حاجی یونس اسماعیل بھائی کی جانب سے جمعہ مسجد میں 5,000 روپے، مدرسہ محمدیہ میں 3,000 روپے اور قبرستان میں 2,000 روپے. اللہ عطیہ کو قبول فرمائے، دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا ارحم الراحمين ارحمنا ويا اكرم الاكرمين اكرمنا يا ذا الجلال والاكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والاكرام. اللہ مغفرت کا شہر چل رہا ہے. اللہ آج پہلا دن ہے. اللہ مغفرت کی ایک رات گزر گئی. اللہ ایک دن بھی پورا ہونے کو ہے. یا اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے. اللہ ہم بھی عاجزی کرتے ہیں، ہم بھی گر گرا رہے ہیں آپ کے سامنے عاجزی اور تواضع اور نمرتا کرتے ہوئے. اے اللہ تضرع کے ساتھ، اے اللہ اشکباری کے ساتھ آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری مغفرت کے فیصلے کروا دیجیے. بہت بندے ہیں، بہت بندے ہیں، نالائکیاں ہی نالائکیاں ہے. یا اللہ ہم بھی نسیوں کی طرح اپنی نالائکیوں کا اقرار کرتے ہوئے آپ سے التجا کرتے ہیں. آپ نے نشیوں کو معاف کر دیا، نشیوں کو زندگیوں سے بچا لیا. آپ نے نشیوں کو فضیحت سے بچا لیا، نشیوں کو اللہ رسوائی سے بچا لیا. اللہ ہمیں پیتے ہوئے نشوں دے دیجیے، نشوں جیسی توبہ دے دیجیے. ہماری نالائکیاں بھی معاف کروا دیجیے. اے اللہ دنیا آخرت کی فضیحتوں سے بچا لیجیے، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا لیجیے. اے اللہ مغفرت کی چادر تان دیجیے. اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے. سگائر کبائر زندگی میں جتنے بھی ہوئے، بلوغ سے لے کر آج تک جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی ہے، بڑے بڑے گناہ ہوئے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے، خلوتوں میں ہوئے، جلوتوں میں ہوئے، اے اللہ سینہ تان کر کیے، چھپ کر کیے، کھلا کیے، دن دہاڑے کیے، راتوں کی اندھیریوں میں کیے. اے اللہ آپ کو سب کچھ
ہماری پوری زندگیوں کے چٹھے آپ کے سامنے ہے. اے اللہ معافی کا قلم پھیر دیجیے, معافی کا قلم پھیر دیجیے. اللہ اتنا بڑا مجمع روزے کی حالت میں قرآن کی باتیں سن کر یہ اللہ کا فرمانیہ پر غلط جو ہوئے اس کو سنا ہے. اے اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا ہے اس کو بھی سنا, اس کے بعد دامن پسارے ہیں. نافرمانوں میں مت بنائیے مولا. اے اللہ ان کی توبائیں قبول ہوئی ہے یا اللہ, اور ہدایت تک پہنچے ہیں ہمارے لیے بھی اللہ ہدایتوں کے ایسے اسباب قائم کر دیجیے اور ہمیں صحیح راہ پر چلا دیجیے, منزل مقصود تک پہنچا دیجیے. دعا میں جان پیدا کر دیجیے یا اللہ. دل لگا کر آپ کی بات دعا متوجہ ہو کر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ. ہم تو دعا بھی مانگتے ہیں, دھیان کہیں اور ہوتا ہے, حرکتیں کوئی اور ہوتی ہے, اور آپ سے پکارتے ہیں ایسی دعائیں کہاں قبول ہوتی ہے. اے اللہ پورے توجہ دھیان کے ساتھ آپ کی طرف رجوع کرنے کی, آپ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے دیجیے یا اللہ. زندگی کی مغفرت فرمائیے, میرے مندی کے نیچے سوئے ہوں کی مغفرت فرمائیے یا اللہ. ان کی قبروں کو نور سے منور کروائیے. اے اللہ قبروں کو جنت کے وادی سے بنا دیجیے یا اللہ. مرحومین کی حسنات کو قبول فرمائیے, زندگی میں جو سیئات ہو رہی اسے درگزر فرمائیے, اور مغفرت کی عشر میں یا اللہ زمین کے نیچے سوئے ہوں کی بھی مغفرت فرما کر جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیجیے یا اللہ. مسجد میں, مدرسے میں, قبرستان میں دینے والوں کی عطیہ کو قبول فرمائیے, ان کے اخلاص کو قبول فرمائیے, دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیے, اور ان کے مرحومین کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دیجیے یا اللہ. امت کے بیماروں کو شفا کر دیجیے. اے اللہ کمزور ہے, اے اللہ کانٹا چبھتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا, اے اللہ سر میں درد ہوتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا. اے اللہ بیماری والی نعمتوں کو تندرستی والی نعمتوں میں بدل دیجیے. اے اللہ کتنے لوگ بڑی بڑی لاعلاج بیماریوں میں مبتلا ہے یا اللہ, ان کے لیے عافیتوں کے فیصلے فرما دیجیے یا اللہ. چھوٹی بیماریوں میں جو لوگ بیمار مبتلا ہے ان کے لیے بھی عافیت مقدر فرما دیجیے. موت تک عافیتوں کے ساتھ رکھیے, آپ کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے, دنیا آخرت بھری بنا دیجیے. اے اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں دے دیجیے, کلمہ ایمان پر جلائیے, کلمہ ایمان پر موت نصیب فرمائیے. دعائیں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے طفیل سب کے قبولیت سے نواز دیجیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.